اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بیسیکلی تو آج کا سیشن میری آپ کے ساتھ ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں چند چیزوں کا ریمائنڈر اپنے آپ کو بھی اور آپ سب کو بھی۔ بحیثیت ماں ہمارا رول کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں سورۃ آل عمران میں چند آیات ہیں جو حضرت مریم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار واذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو یعنی ان کی نسل کو اور آل عمران کو تمام دنیا والوں پر ترجیح دے کر اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا، ان کو چن لیا۔ یہ ایک سلسلے کے لوگ تھے جو ایک دوسرے کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ وہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی بیوی کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے ہی کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا، اے مالک، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، حالانکہ جو کچھ اس نے جنا تھا اللہ کو اس کی خبر تھی، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا۔ خیر، میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان مردود کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ آخر کار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول فرما لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنا دیا۔ زکریا جب کبھی اس کے پاس محراب میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان پاتے۔ پوچھتے، مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی، اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، پروردگار، مجھے اپنی قدرت سے نیک اولاد عطا کر، تو ہی دعا سننے والا ہے۔
جواب میں فرشتوں نے آواز دی جبکہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک فرمان کی تصدیق کرنے والا بن کر آئے گا، اس میں سرداری اور بزرگی کی شان ہوگی، کمال درجے کا ضابط ہوگا، نبوت سے سرفراز ہوگا اور صالحین میں شمار کیا جائے گا۔ زکریا نے کہا، پروردگار بھلا میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ عرض کیا، مالک پھر کوئی نشانی میرے لیے مقرر کر دیجئے۔ کہا، نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے، اس دوران میں اپنے رب کو بہت یاد کرنا اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہنا۔ پھر وہ وقت آیا جب مریم علیہ السلام سے فرشتوں نے آ کے کہا، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، پاکیزگی عطا کی اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر ترجیح دے کر اپنی خدمت کے لیے چن لیا۔ اے مریم، اپنے رب کی تابع فرما بن کر رہو، اس کے آگے سجدہ کرو اور جو بندے اس کے حضور جھکنے والے ہیں ان کے ساتھ تم بھی جھک جاؤ۔ قرآن مجید کی یہ چند آیات بہت ہی ایمان افروز آیات ہیں جو براہ راست خواتین سے متعلق بھی ہیں، ایک ماں کی حیثیت میں بھی ایک عورت کا رول بتاتی ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت میں بھی، اور پھر کس طرح ایک بچے کی تربیت میں باقی خاندان کا کردار ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، انسانوں کی نسل کا آغاز یہاں سے ہوا، اور بنانے کے بعد ان کو علم بھی عطا کیا۔ سب سے پہلی چیز جو آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی یا آدم علیہ السلام کی فطرت میں جو ڈال دی گئی وہ کیا تھی؟ جب آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر روح ڈالی۔ وہ روح جب ان کے سر تک پہنچی تو ایک دم انہوں نے چھینک ماری، چھینک مارتے انہوں نے کہا الحمدللہ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواباً فرمایا یرحمک اللہ، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنی پہچان کے ساتھ پیدا کیا، اپنی پہچان ان کی فطرت میں رکھ دی، ان کے اندر رکھ دی، ان کے اندر پروگرام کر دی۔ اس لیے جو ہی جب روح سر تک پہنچی، یعنی جو ہی ان کے دماغ تک آئی، تو آپ کو معلوم ہے کہ انسان کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اندر اس کے انفارمیشن کو لے کے جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہماری سیکریشنز کو باہر لانے والی، تو اس میں جو ہی روح سر کو پہنچی تو ان کو ایک دم چھینک آئی۔ چھینکنے کے ساتھ انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا، الحمدللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا نہیں تھا، ان کے اندر ڈال دیا تھا۔ ایک حدیث سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اسلام اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اللہ کی پہچان اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی، عیسائی اور مجوسی، پارسی وغیرہ بنا دیتے ہیں، یعنی پھر ماحول اور معاشرہ اس پر اثر کرتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سب سے پہلا تو اللہ کا کردار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بعد انسان جب پیدا ہو کر ماں باپ کی گود میں آ گیا تو اب کس کا رول شروع ہو جاتا ہے؟ ماں باپ کا۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کیا بنانا چاہتے ہیں، اٹس آل اپ ٹو یو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ والدین اس کو یہودی، عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں، تو آپ کا رول کسی بھی اور کے رول سے پہلے۔ اس کے بعد جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور آپ اس کو جس طریقے پر سکھاتے ہیں، اور خصوصی طور پر ماں کے پیٹ میں بچہ جو کچھ سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد پہلے 3 سال میں جو کچھ سیکھتا ہے، گویا اسکول کی گود میں ڈالنے سے پہلے وہ آپ کی گود میں ہے، اور اس کی شخصیت کا 80% حصہ پہلے ہی بن چکا ہے، اور وہ ہے جو آپ نے بنایا ہے، وہ ہے جو آپ نے دیا ہے۔ اس کے اندر نکھار تو آئے گا، اس میں چینجز تو آئیں گی، اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی شامل ہوگی، لیکن اصل میں تو بچہ وہی بن کے نکلے گا جو آپ چاہیں گے اور جو آپ بنائیں گے، جس کی آپ کوشش کریں گے۔ پھر آپ اسکول کی گود میں ڈال دیتے ہیں، پھر اسکول اپنا رول پلے کرتا ہے،
لیکن عام طور پر دیکھنے میں آیا کہ والدین اپنا رول بھول کر یا اپنا رول منیمم کر کے زیادہ بڑا رول اسکول کو دے دیتے ہیں کہ اسکول ان کو کچھ بنا دے گا. ٹھیک ہے، ایک حد تک اسکول کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اصل ذمہ داری آپ ہی کی ہے. قیامت کے دن جب انسان سے سوال کیا جائے گا تو اس سے اس کے اپنے بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. وہ کوشش بھی ہم نے کرنی. اسی لیے آپ نے ایسے اسکول کا انتخاب کیا کہ جہاں بچے معاشرے کے دیگر بہت سی خرابیوں سے بچ کر ایک اچھے ماحول میں تعلیم حاصل کر سکیں. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اسکول سے حساب بعد میں ہوگا، پہلا حساب والدین کا ہوگا. اور اگر والدین نے اپنا رول ادا نہ کیا تو باقی لوگ کوشش کرنے کے باوجود بھی اس حد تک اس درجے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جتنے کامیاب آپ خود ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں عمومی طور پر جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ گھر کی فضا میں والدین کے درمیان ہم آہنگی اور مفاہمت کا نہ ہونا، والدین کے اپنے گولز کا واضح نہ ہونا، والدین کی اپنی سوچ اور ان کے اپنی تھنکنگ کا کلیئر نہ ہونا کہ وہ بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں. پھر اس کے بعد والدین کے اندر اس درجے کی قربانی کا نہ ہونا جو ایک بچے کے لیے ایک بہترین ماحول فراہم کرتی ہے، اس کی پیدائش سے پہلے سے جو شروع ہوتی ہے اور اس کے پیدائش کے بعد، اور پھر صرف کھلانے پلانے، اس کی نیپی چینج کرنے اور اس کو نہلانے دھلانے کی حد تک نہیں، بلکہ جہاں اس کی شخصیت کی تعمیر شروع ہوتی ہے. بچہ لیکچر سے تعلیم حاصل نہیں کرتا، بچہ صرف کاغذ قلم سے نہیں سیکھتا. بچے کو سیکھنے کے لیے رول ماڈلز چاہیے، بچے کے لیے ایک عملی نمونہ چاہیے، اور وہ بہترین نمونہ خود آپ ہو سکتے ہیں. آپ کے بعد ان کے اسکول کی ٹیچرز کا نمبر آئے گا، لیکن پہلا رول ماڈل آپ ہیں، جن کے سامنے وہ صبح آنکھ کھولتے ہیں، جن کے سامنے وہ کھاتے پیتے ہیں، جن کے سامنے وہ کھیلتے کودتے ہیں، جن کے سامنے وہ باقی کام کاج کرتے ہیں. ان کی شخصیت کی تعمیر آپ کے ہاتھ میں ہو رہی. اسکول ایک لمیٹڈ رول پلے کرتا ہے. بچہ آتا ہے، وہ بیٹھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، ٹیچر اس کی مدد کرتی ہے، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی کہ وہ کس طرح اس میں آگے بڑھ سکے. ایک محدود ٹائم کے لیے وہ کھیلتا ہے اور اس کے بعد پھر کچھ اور پڑھ کے بستہ سمیٹ کے گھر چلا جاتا ہے. اس نے ایک مخصوص کمرے کے اندر یا ایک مخصوص چار دیواری کے اندر چند گھنٹے گزارے ہیں، ایک آرٹیفیشل ماحول کے اندر، جس میں ہر روز وہ ایک خاص طرح کی کتابیں دیکھتا ہے، خاص طرح کے چہرے دیکھتا ہے، خاص طرح کے لوگ دیکھتا ہے، اینڈ دیٹس اٹ. وہ اس پر اثر انداز ضرور ہوتا ہے اور اس کے لیے صحیح انتخاب کرنا بھی ضروری ہے، لیکن پھر اسکول میں آنے سے پہلے اور اسکول سے جانے کا وقت بے انتہا اہم ہے. اور اس کے لیے بچے کو اس کی ماں چاہیے کہ جو اس کے سامنے سنت کے مطابق ہر کام کرتی دکھائی دے. سنت کی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین انسان تھے، اور آپ نے جو جو کام کیا وہ بہترین طریقے سے کیا، اور اس کے بہترین نتائج ہم سب نے دیکھے. اس کے لیے میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گی کہ خود اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے کچھ بنے تو اس کے لیے آپ کو خود کچھ بننا ہوگا، اور جو آپ بنیں گے وہی آپ کے بچے بنیں گے. جیسے آپ بولیں گے زیادہ تر حصہ وہ اسی طرح کا اختیار کریں گے، اسی طرح کی گفتگو کریں گے. جو آپ کی دلچسپیاں ہوں گی وہی ان کی دلچسپیاں ہوں گی، جو آپ کی پرائرٹیز لائف میں ہوں گی وہی ان کی ہوں گی. اسکول ٹیچ ضرور کرے گا، لیکن اینڈ آف دا ڈے پھر اصل ذمہ داری آپ ہی کی بنتی ہے. وہ رول آپ ہی کو پلے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کو خود کو تیار کرنا ہے. اس موضوع پر ہم اور ہمارے بچے، یعنی ہم کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، اور پھر ہمارے بچے کس طرح بہترین پرورش پائیں، اس پر میں نے ایک 8 ہفتوں کی لیکچر سیریز دی تھی، ہم اور ہمارے بچے کے نام سے. اس کی سیریز بھی اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے. اس پہ کافی میں نے ریسرچ کی، اس میں قرآن اور سنت کے حوالے سے بھی چیزوں کو دیکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹرن ورلڈ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کیا کانسیپٹس پائے جاتے ہیں ان کو بھی اسٹڈی کیا. تو ان دونوں کا ایک کمبینیشن ہے
میں آپ سب سے چاہوں گی کہ اس سیریز کو اگر آپ سن لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ایسی ٹپس ملے گی کہ جو آپ کے اپنے لیے اور آپ کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ کے بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ، آپ کے لیے دنیا میں نیک نامی کا ذریعہ، آپ کے لیے خوشیوں اور راحتوں کا ذریعہ، آنکھوں کی ٹھنڈک. لہٰذا آپ اپنا حصہ ان میں ڈالنا نہ بھولیے. لیکن ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ مال اگر ہم کما لیں گے اور بچوں کو لا کر مٹیریل دے دیں گے تو شاید اس سے بچے خوش ہو جائیں گے یا ان کی تربیت زیادہ اچھی ہو جائے گی. آپ کا وقت ان کے لیے آپ کے مال سے زیادہ قیمتی ہے. آپ کی محبت ان کے لیے کسی اور کی محبت سے زیادہ اہم ہے. آپ کی توجہ ان کے لیے کسی بھی اور شخص کی توجہ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس لیے اس کو فار گرانٹیڈ نہ لیجیے، اس کو ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے کیجیے. اور اگر اس میں آپ کے گھر کا ماحول آپ کے لیے رکاوٹ بنا ہوا ہے تو ان رکاوٹوں کو نظر انداز کر کے اپنے بچوں پر فوکس کیجیے. بات میں نے شروع کی تھی آدم علیہ السلام سے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد کی فطرت میں کیا ہوتا ہے، بار بار مٹی کی طرف لوٹنا، نہیں رزق کمانا، مال کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. بزنس، پراپرٹی، گھر، یہ چیزیں اس کی ترجیح نمبر 1 ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بھی ایوریج مرد کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو اس کی پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ زیادہ مال کہاں سے حاصل ہو، کیا زمین خریدیں، کیا بیچیں، کہاں گھر بنائیں، کیا کریں، اور اس کی ترجیحات یہ ہوتی. پھر حوا کو کہاں سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ پسلی سے. لہذا عورت کی ویکنس مرد ہے، وہ ہر حال میں اس کا سہارا چاہتی، وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا سمجھتی، وہ اس کے بغیر اپنے آپ کو انکمپلیٹ سمجھتی. ٹھیک ہے، ایک ضرورت ہے، لیکن کیا اگر ایک عورت اس کی زندگی کا مرکز صرف اس کا شوہر ہو، اگر وہ خوش ہے تو وہ خوش ہو، اور اگر وہ ناراض ہے تو وہ ناراض ہو، اور اگر وہ اس کو امپورٹنس دیتا ہے تو اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، اور اگر وہ اگنور کر رہا ہے تو اپنے آپ کو خوار کر کے رکھ دے اور اپنی صلاحیتوں کو کھو دے؟ کیا ایسے زندگی گزرے گی؟ کیا ایسے بچے پرورش پائیں گے؟ کیا ایسے نسلیں پروان چڑھائی جائیں گی؟ ہرگز نہیں. مجھے معلوم ہے کہ اس معاشرے کے اندر دن بدن نمبر 1 طلاق کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، نمبر 2 جو لوگ کسی نہ کسی طرح گھروں میں گزارا کر بھی رہے ہیں تو بھی ان کو بہت ساری مشکلات ہیں. کیا ہم ان مشکلات کو اپنی پرائرٹی نمبر 1 بنا کر اپنی صلاحیتوں کو ختم کر کے رکھ دیں گے اور ہم اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیں گے؟ اس کے لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی، ان بڑے بڑے ائمہ کرام اور اسلامک ہسٹری کے بڑے بڑے جو چوٹی کے یا ٹاپ کے یا ٹاپ آف دا ماؤنٹین جسے کہنا چاہیے، اس طرح کے جو علماء گزرے ہیں ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے کہ وہاں کس نے رول پلے کیا، باپ نے یا ماں نے. میجورٹی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اسکالرز تھے جن کے باپ یا فوت ہو چکے تھے یا دور جا چکے تھے، اور اصل رول ماں نے پلے کیا. اس میں سب سے پہلے تو امام بخاری آتے ہیں. میں آپ سب سے کہوں گی کہ آپ نکال کے کتاب امام بخاری کے حالات دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے بچے کی پرورش کی، کس طرح بچہ بیمار ہوا، اس کی بینائی چلی گئی، رو رو کے انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ تو میرے بچے کی بینائی لوٹا دے، اور کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صرف ماں کی دعا کی وجہ سے نابینا بچے کو بینا کر دیا. یہ دعا ماں کے سوا کوئی نہیں مانگ سکتا. امام شافعی کو آپ دیکھیے، باپ شروع سے ہی فوت ہو جاتے ہیں. کس نے پالا امام شافعی کو؟ وہ فلسطین کے ایک دور دراز علاقے میں پیدا ہوئے تھے. ماں نے دیکھا کہ یہاں میرے بچے کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں ہے، وہاں سے مائگریٹ کر کے مکہ آ گئی کہ وہ سینٹر آف دا ورلڈ ہے، ہر قسم کے اسکالرز وہاں آتے ہیں، میرے بچے کو زیادہ ایکسپوجر وہاں ملے گا اور وہاں زیادہ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور اس طرح وہ وہاں پر شفٹ ہو جاتی. اسی طرح بے شمار اور اسکالرز ہیں جن کا اس وقت نہیں ہے کہ آپ سے ذکر کیا جائے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رول بہت اہم ہے. آپ کی زندگی میں اگر اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ باپ توجہ نہیں دے رہا اور آپ اپنی ساری فرسٹریشن اس پہ نکالتی ہیں جب بچہ سنتا نہیں یا ہوم ورک نہیں کرتا یا اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی یا آپ ان کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں اور پھر بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتی، تو ان سب چیزوں سے آپ کو اوپر اٹھنا ہوگا، اپنی آخرت کی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اور اپنے آپ کو مظلومیت سے نکالنا ہوگا کہ چونکہ میرا شوہر میری مدد نہیں کرتا. جانتی ہوں کہ بہت سے پیرنٹس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے، ماں یہ چاہتی ہے کہ باپ تربیت کرے، باپ ہوم ورک کرائے، باپ باہر لے کے جائے، باپ یہ کرے، باپ یہ کرے. حتیٰ کہ بہت سی خواتین یہ چاہتی ہیں کہ گھر کے بھی آدھے کام باپ ہی کرے تو انصاف ہوگا. لیکن پھر باپ جواب میں کیا چاہتے ہیں کہ جی ہاں آپ بھی ہمارے دفتر کے آدھے کام کیجئے. اب
عورت سمجھتی شاید زیادہ عزت کا یہ کام ہے، وہ آدھے وہ کام شروع کر دیتی. نگلیکٹ کون ہوتا ہے؟ مشکل میں کون ہے؟ پریشان حال کون ہے؟ مظلوم اصل میں کون ہے؟ یہ معصوم بچہ مظلوم ہے جو ہم دونوں کی لڑائی کے بیچ میں پس رہا ہے. وہ اس پہ ذمہ داری ڈال رہا ہے، وہ اس پہ ڈال رہی ہے. اس سے کام نہیں چلے گا. وہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، آپ اپنی آخرت اپنے صدقہ جاریہ کے لیے بہادر بنیے اور ہر وقت مرد کی سپورٹ کی طلب چھوڑ دیجئے، کیونکہ وقت کے تقاضے کچھ اور ہو چکے، لائف سٹائل بدل چکا ہے، حالات میں بہت سی تبدیلیاں آ چکی ہیں. اب ہر کام مرد نہیں کریں گے اور آپ کو مردوں والے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے اگر آپ کی جان چھوٹی ہوئی ہے تو فلی فوکس کریں اپنے بچے کے اوپر. صبح میں یہ مت سوچیں کہ باپ اٹھے تو وہ اس کو بھی جگا دے اور مجھے بھی جگا دے. نہیں، آپ اٹھیں، ماں اٹھے، باپ کو بھی جگا دے. وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ رحم کرے اس عورت پر کہ جو تہجد کے وقت اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو بھی جگاتی ہے، نہ جاگے تو پانی کی چھینٹیں مارتی ہے. اور اسی طرح اس مرد پر بھی اللہ کی رحمت ہو جو وائس ورسا یہی کچھ کرتا ہے. لیکن اگر ایسا آئیڈیل کپل کہیں نہیں ہے تو آپ خود بن جائیے. وہ کوئی نہیں جگانے والا آپ کو، آپ جگائیے دوسروں کو. آپ اپنے بچوں کو پیار سے جگائیے، آپ ان کو اسمائل کر کے دیکھیے، ان کو اٹھ کے اسمائل کرنا سکھائیے. جب وہ معصوم ہوتے ہیں تو اٹھتے ہی اسمائل کرتے ہیں. کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کی فطرت مست ہو جاتی. ذرا سے بڑے ہوتے ہیں تو وہ بسور کے اٹھتے ہیں. نہیں، اسی فطرت پر ان کو پروان چڑھائیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہی ذرا سے اور بڑے ہوں گے تو بھی ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ زیادہ تر ڈپینڈ ہی ماں پہ کر رہا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ٹرسٹ بھی ماں پہ کرتا ہے، سب سے زیادہ بات بھی اسی کی سنتا ہے، سب سے زیادہ ڈسٹرب بھی اسی کو کرتا ہے، سب سے زیادہ اسی سے مشورے لیتا ہے. اور اس وقت مائیں تنگ ہوتی ہے کہ تم ہر وقت میرا سر کھاتے ہو. کسی وقت میری جان چھوٹ جائے، کوئی لے جائے ان کو کہ میں آرام سے سو جاؤں. نہیں، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ جب آپ بچوں کے پیچھے بھاگے، بچے ادھر آؤ بیٹھو میرے پاس، اور بچہ کہے خدا حافظ میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں. چند ہی سالوں میں یہ وقت بہت جلدی آ جاتا ہے. پھر آپ بچوں کے پیچھے بھاگتے اور بچے ہاتھ نہیں آتے، اور پھر تربیت کا وقت گزر چکا ہوتا ہے. لہٰذا آپ سب لکی ہیں کہ ابھی آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے منے منے بچے ہیں جو موسٹلی انڈر 10 ایئرز ہیں، اور ابھی ان کی تربیت میں آپ بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. لہٰذا یہاں پر قرآن مجید کی رہنمائی میں چند باتوں کا ذکر کروں گی کہ جن کو آج آپ نوٹ کر لیجئے اور اس پر آپ اپنی آئندہ کی جو تربیت ہے بچوں کی اس کو دیکھیے. یہاں اللہ تعالیٰ 2 پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں اور 2 فیملیز کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چن لیا، آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم اور آل عمران کو. باقی سب مرد ہیں. آل عمران کا سلسلہ عورت سے شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں مردوں کا ذکر کیا وہاں عورت کا بھی ذکر کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت عورت ہمارا مقام، مرتبہ، ہمارا رول، ہماری ذمہ داری کم نہیں ہے. ہمارا ایک سبمسو رول ضرور ہے لیکن وہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بنیادوں میں کام کرتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں پھر اوپر عمارتیں بن جاتی ہیں. بنیادوں کا کام کسی کو نظر نہیں آتا لیکن وہ سب سے اہم کام ہوتا ہے، کیونکہ جتنی اچھی کسی کی بنیاد ہوتی ہے اتنی ہی اچھی عمارت پروان چڑھتی ہے، جتنی اچھی روٹس ہوتی ہیں اتنا اچھا درخت پھل پھول لاتا ہے. لہٰذا یہاں پر آل عمران کا رول فرمایا کہ یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے، ایک دوسرے کی نسل کے لوگ تھے، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. جب عمران کی بیوی نے کہا، کیونکہ آل عمران کا قصہ نا، تو آل عمران جو ہے عمران کی وائف سے شروع ہوتا ہے. کیا کہا؟ رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. باپ فوت ہو چکا ہے اور ماں کہتی ہے کہ اے میرے رب، اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ کیا سمجھتی ہے کہ یہ شاید مرد کی زیادتی اور قصور کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے. وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اللہ کی کریشن اور اللہ کا نظام اور اللہ کا ایک طریقہ ہے. لہٰذا اسے وامٹنگ ہوگی یا اسے کوئی تکلیف ہوگی تو اس کی ہر آہ مرد پہ جائے گی کہ یہ ذمہ دار ہے اور یہ ہر وقت مجھے سہارا دے اور ہر وقت تھام کے میرے ہاتھ چلے. اس ایٹیٹیوڈ سے باہر آنا ہوگا. آپ دیکھیں کہ یہاں اس خاتون نے کیا کیا، اپنی لو اللہ سے لگائی، اپنے رب سے باتیں کر رہی ہے کہ اے میرے رب، جو تو نے مجھے یہ اولاد دی جو میرے پیٹ میں ہے، میں اسے تیرے نام پہ آزاد کر دوں گی. شوہر نہیں ہے، ماں اکیلی ہے اور بچے کا فیوچر سوچ رہی ہے. کب؟ جب وہ پیٹ میں ہے. ہم کہتے ہیں اچھا ذرا بڑا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے اس نے کیا بننا ہے. پہلے سے سوچ لیا کہ کیا بننا ہے اس کو، کہ یہ تیرے نام پہ آزاد ہوگا، تو مجھ سے قبول کر لے. میری سب سے بڑی متاع یہی ہے اے میرے رب.
تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رب کے ساتھ سچا اور سنسیئر ہونے کی ضرورت ہے، اور ہر کام اس کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے بچے پیدا کریں یا پالیں یا بڑے کریں، نہ شوہر پہ احسان ہے، نہ ان کے خاندان پہ، نہ کسی اور پہ. یہ کیا ہے؟ شکر گزاری اپنے رب کے لیے کہ میرے رب نے مجھے یہ دیا ہے، میں اس کی خاطر سب تکلیفیں برداشت کی ہیں اور آئندہ بھی کروں گی، اور اس بچے کو بہترین بچے کے طور پر پالوں گی اور پروان چڑھاؤں گی، اور اس کو اگر کھلانے پلانے کے لیے باپ نہیں دیتا تو بھی روتے ہوئے زندگی نہیں گزاروں گی، اس کے کھانے پینے تک کا بھی انتظام کروں گی، اس کی ساری ضروریات پوری کروں گی، اور اس کو رب کا فرما بردار بناؤں گی. وہ کچھ بھی بنے، وہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن میری تمنا اور خواہش کیا ہو کہ وہ رب کا فرما بردار بنے. کیونکہ اگر کوئی رب کا فرما بردار نہیں تو پھر نہ اس کی دنیا کامیاب اور نہ آخرت. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب تو سننے والا جاننے والے. آپ دیکھیے کتنا انٹرسٹنگ ہے. آیت شروع ہوتی ہے تو اس سے پیچھے بھی سمیع علیم ہے، آیت ختم ہوتی ہے تو بھی سمیع علیم ہے. اللہ کی دو صفات کا ذکر ہے. اللہ تو میرے دل کا حال سنتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں. اب کیا ہوا؟ بچی پیدا ہو گئی. انہوں نے سوچا تھا بیٹا ہوگا، اس کو ہیکل میں چھوڑ دوں گی. اب بیٹی پیدا ہو جاتی، تھوڑی پریشان ہوئی، کہنے لگی اللہ میں نے تو کچھ اور سوچا تھا، مگر یہ تو لڑکی پیدا ہوگی. اب آپ دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کس خوبصورت طریقے سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، لیس الذکر کالانثی، جو کام یہ بچی کرے گی وہ بچہ نہیں کر سکتا، اس بیٹی کو معمولی نہ سمجھو. پھر وہ کہتی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا، اور مریم کا نام ہے عبادت گزار، خدمت گزار. ایک طرف اللہ کی عبادت کرنے والی اور دوسری طرف بندوں کی خدمت کرنے والی. ماں باپ کا فرض ہے کہ بچوں کے اچھے نام چنے، کیونکہ نام پرسنالٹی اور شخصیت کا حصہ ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد سب سے بڑے دشمن کی پہچان رکھتی ہیں، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم. اس کو اور اس کی نسلوں کو شیطان مردود سے بچا کر تیرے حوالے کرتی ہوں، تیری حفاظت میں کرتی ہوں. اچھا ہم بعض اوقات اتنے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں، ہم ہی حفاظت کرتے ہیں بچوں کی، بہت پوزیسو بھی ہو جاتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرنے دیتے، کسی کے پاس جانے نہیں دیتے، کسی کو آنے نہیں دیتے، اور ہم خالہ، دادی، نانی، چچی، پھپھی سب سے کاٹ کے رکھ دیتے. نہیں وہ سب بگڑے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے ان کو بڑا نیک بنانا ہے اس لیے خاندان سے کاٹ لو. یہ بھی ایک غلط اپروچ ہوتی. اصل بات یہ کہ انہوں نے نکلنا تو معاشرے کے اندر ہی ہے نا. آپ سکھائیں اچھی ویلیوز، لیکن خاندان کے ساتھ جینا سکھائیں اور ان کو بہترین طریقے سے پروان چڑھائیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کی پناہ میں دیتی ہیں، اور شیطان کی دشمنی پیدائش کے وقت سے، کیونکہ شیطان اس وقت آتا ہے اور اس بچے کو اپنا بنانے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر صرف اس کو نہیں، اس کی آئندہ جنریشنز کے لیے بھی سوچتی ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ اپنے بچوں کی آئندہ نسلوں کے لیے سوچتے ہیں اور اس کے مطابق پلان کرتے ہیں کہ کہاں رہنا ہے، کس ملک میں سیٹل ہونا ہے، کیسا کرنا ہے، کیسا نہیں کرنا. ہم زیادہ سے زیادہ سوچتے ہیں تو یہ جو اس وقت ہمارے ہاتھ میں، ان کے آگے بچوں کا کیا ہوگا، ان کی نسل کیسے ہوگی. ہمیں اپنے بچوں کو اس طرح پروان چڑھانا چاہیے کہ یہ اس قابل ہو کہ کل کے اچھے ماں باپ ثابت ہوں، اور نیکی کا یہ سلسلہ جو ہم سے شروع ہوا ہماری اولاد اور اولاد کی اولاد تک جائے آگے. اور اس کے لیے سب سے بہترین مددگار اللہ ہوتا ہے، شوہر نہیں. ہو جائے تو بہت اچھا، اگر نہ ہو تو رونا دھونا نہیں اور نہ مظلومیت کا شکار ہونا ہے، بلکہ ہر معاملے میں اپنے رب سے بات کرنی، اسی سے مشورہ کرنا، اسی سے دعائیں مانگنی. اور پھر اس کے بعد جب اس سے دعا مانگ کے شوہر سے بھی بات کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مددگار ہوگا. لیکن رب کو بھول کر اگر شوہر کو خدا بنا بیٹھے تو پھر کوئی معاملہ سیدھا نہ ہوگا. اور پھر ہوا کیا؟ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، تو اس کے رب نے اس سے وہ بہت خوبصورت طریقے سے قبول کر لیا. وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور اس کی بہترین پرورش کی. کس نے کی؟ انبتها، اللہ نے کی. تربیت اللہ کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی ہم کو دعا کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ دعائیں کیسے قبول کرتا ہے؟ اور پھر انبتها نباتا حسنا، تو ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. کیا؟ کیسے دعا مانگیں گے؟ اللہ جس طرح تو نے مریم علیہ السلام کو بہترین تربیت دی تھی، بہترین طریقے پہ پروان چڑھایا تھا، تو میرے بچوں کو بھی اسی طرح بہترین تربیت عطا کر. تو میرے بچوں کی حفاظت کر، تو میرے بچوں کی نسلوں کی حفاظت کر، تو ان سب کو مسلمان بنا، اور تو ان کو اپنی نگرانی میں اور اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو بھٹکنے سے بچا. پھر آپ دیکھیے اگر ہر روز آپ یہ دعا مانگیں گی، آپ اپنے بچوں کے اندر لازماً چینج دیکھیں گی. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے.
میرا بچہ جب کبھی مجھے ستاتا تو میں ادھر ادھر شکایتیں نہیں کرتی تھی، میں اپنے رب سے باتیں کرنے لگتی، یا رب تو اس کو ہدایت دے، تو اس کے دل میں ایمان ڈال، تو اس کو علم دے، تو اس کو تقویٰ دے، تو اس کو اپنی محبت دے، تو اس کو اپنا خوف دے، تو اس کو اچھے دوست دے، اچھا ماحول دے. کیونکہ سب کچھ رب کے اختیار میں، رب کے ہاتھ میں. تو اس لیے تربیت میں اہم ترین عنصر کیا ہے؟ اللہ سے باتیں، اللہ سے دعائیں، اللہ سے مناجات اور اللہ کے سپرد کرنا، اور اللہ کو ہر چیز کا ضامن اور اللہ ہی کو ہر چیز کا اہل سمجھنا. obviously کوششیں انسان کرتے ہیں لیکن توفیق اللہ دیتا ہے، اور اس کی دی ہوئی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کفلھا زکریا، چونکہ باپ نہیں تھے تو زکریا علیہ السلام نے کفالت کی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اور وہ خالو تھے کہ بعض اوقات ہم نہیں کر سکتے، باپ فوت ہو چکا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی اور آگے آ جائے گا، آپ مانگے تو صحیح اللہ سے. اللہ پرورش کرنے والا نا، اللہ تعالیٰ بندوں کو سامنے لانے والا ہے. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام آتے ان کے پاس. مریم علیہ السلام چھوٹی سی بچی تھی، ذرا سی بڑی ہوئی، ماں نے اپنے خواب سنائے، ان کو ہیکل والے پہلے قبول نہیں کر رہے تھے، بہرحال پھر وہ لے گئے، وہیں ان کے لیے ایک الگ جگہ حجرہ بنا دیا گیا جس میں وہ عبادت کرتی. زکریا علیہ السلام ان کے لیے وہاں پر جاتے آتے، ان کو دیکھ بھال کرتے. وہ دیکھتے کہ وہاں ان کے پاس آلریڈی کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ ذمہ داری ان کی تھی کھانا لے کر جانا. تو وہ کہتے ہیں مریم یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے؟ تو کہتی ہے اللہ کی طرف سے، اللہ جس کو چاہتا بغیر حساب کے رزق دیتا ہے. یہ قرآن میں نہ لکھا ہوتا تو شاید یقین نہ آتا. رزق واقعی اللہ دیتا ہے، اور تھوڑے میں بھی بہت برکت ہو جاتی اگر ہماری نیتیں درست ہو جائیں اور ہمارے طریقے درست ہو جائیں. پھر اس کے بعد زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عورت پر اللہ کی اتنی رحمتیں، وہ رب مجھ پہ بھی رحمت کر سکتا ہے. اس وقت تک ان کے بچے نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیر اینڈ دن دعا مانگی، یا اللہ مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، تو مریم کو پھل دے سکتا ہے تو مجھے بھی اولاد دے سکتا ہے. اور پھر ان کے پاس بشارت آ گئی، خوشخبری آ گئی. اس حال میں وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں ایک بہت زبردست بچے کی بشارت ہوئی. اللہ نے اس کا نام بھی خود رکھا اور اس کو کہا کہ یہ سردار بچہ ہوگا، یعنی لیڈر ہوگا، بہت پاک باز ہوگا، نبی ہوگا، صالحین میں سے ہوگا. کس کے نتیجے میں یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے؟ دعا کے نتیجے میں. دعا کو معمولی نہ سمجھیے، دعا بہت زبردست ہتھیار ہے مومن کا. جو مانگنا ہو اپنے رب سے مانگیے، رستے وہ پھر بنا دے گا کہ کہاں سے آئے گا. آئے گا اسباب کے پردے میں، اور کبھی بغیر اسباب کے بھی آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص سے مانگتے رہیے. اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا صبر کے ساتھ انتظار بھی کیجیے. ہم کیا چاہتے ہیں ادھر مانگا تو ادھر ہی چیز مل جائے، نہیں ملی تو دعا بھی چھوڑ دیں گے. نہیں، ایسا نہیں. پھر اس کے بعد ان کو تھوڑی پریشانی یہ ہوئی کہ خوشخبری تو آ گئی ہے اور میری بیوی بھی بہت بوڑھی ہے، تو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. اور تم کیا کرو؟ اللہ کی تسبیح کرو، کثرت سے ذکر کرو. پھر مریم علیہ السلام بڑی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے پاک کیا، تجھے سارے جہان کی عورتوں پر چن لیا. اب تم کیا کرو؟ جواب میں اپنے رب کی فرما برداری کرو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اپنے رب کے آگے جھک جاؤ. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بحیثیت مسلمان کے ہمارا سب سے بڑا فرض، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم خود بھی مسلمان بن کے جئیں اور اپنی نسلوں کو بھی مسلمان چھوڑ کر جائیں. اور نہ صرف یہ کہ سامنے والی نسلیں بلکہ ان کی بھی آگے نسلوں کی نسلیں. لیکن یہ کام صبر کے ساتھ ہوگا، ہمت کے ساتھ ہوگا، کوشش کے ساتھ ہوگا، محنت کے ساتھ ہوگا. اسکول اپنا رول پلے کرے گا اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اور آپ کی ذمہ داری صبح سے رات تک ہے. 24 گھنٹے کے اندر آپ دیکھیے، اگر 8 گھنٹے بچے سو رہے ہیں اور 8 گھنٹے مثلا اسکول میں ہیں تو 8 گھنٹے کس کے پاس ہیں؟ 8 گھنٹے پھر کس کے پاس ہیں؟ ماں باپ کے پاس ہیں. ان 8 گھنٹوں کا حق ادا کیجیے. اگر 8 گھنٹے وہ آرام کر رہے ہیں اور 8 گھنٹے اسکول کو دے رہے ہیں تو 8 گھنٹے آپ کے ہیں. ان 8 گھنٹوں میں آپ نے انہیں کیا کروانا ہے، ان سب چیزوں کی لسٹ بنائیے. میرے بچے کو کیا کچھ آنا چاہیے، اس کو کس کس چیز میں آگے بڑھنا ہے، اس کی ویکنیسز کیا ہے، اس کے پوٹینشیلز کیا ہیں، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے. ان ساری چیزوں کو جب آپ دیکھیں گے، اور پھر ایک بچہ نہیں، صرف جتنے بھی بچے اللہ نے دیے الحمدللہ ان میں سے ہر ایک کو انڈیویجول الگ الگ پرسنل ٹائم دیجیے.
اکیلے اکیلے بیٹھ کے اس سے بات کیجیے، کیونکہ بعض اوقات ایک نصیحت سب کو نہیں سوٹ کر رہی ہوتی، اور صرف لیکچرنگ سے بچے نہیں سیکھتے، اس کے دل کے اندر کیا غم ہے، کیا کمی ہے، وہ کیا کہتا ہے، اس کو انکریج کیجیے کہ وہ آپ سے شیئر کرے، وہ آپ پر بھروسہ کرے، اور اس کے لیے آپ کو اعتماد دینا ہوگا. یہ نہیں کہ وہ ذرا سی احمقانہ کوئی بات کرے تو آپ اس پہ ہنس پڑے یا اس کا کانفیڈنس شیٹر کر دیں، یا پھر بات بات پر وہ لڑے جھگڑے اس سے، یا اس کے سامنے اس کے باپ سے لڑائی کریں، یا اس کے سامنے اس کے ٹیچرز کے ساتھ ڈسکشن کریں اس کی کمزوریوں کے اوپر، یا اپنے خاندان کے اندر بیٹھ کر آپ بچوں کے اوپر بے دریغ تبصرے کریں جبکہ بچے بیچ میں کھیل رہے ہوں. تو یہ سیکھنے کا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. اس لیے میں آخر میں پھر یاد دہانی کراؤں گی، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو صحیح طور پر پرورش دیں تو ہم اور ہمارے بچے ایک دفعہ ضرور سن لیجئے، اور اس میں جو ٹپس آپ کو بتائے گئے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے ان کو کرنا شروع کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزوں میں فائدہ ہوگا. میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے اسی ٹاپک پر مزید کوئی ایلیبوریٹ کرنا چاہے تو یو آر موسٹ ویلکم. میرا بچہ ہوا جب میں پریگننٹ تھی، رمضان آئے، میں نے پوری نمازیں پڑھی، تراویحاں پڑھی. اس کے بعد 4 منتھ ہوئے تھے مجھے پریگننٹ ہوئے کہ مجھے بلیڈنگ شروع ہو گئی. تو ڈاکٹرز نے انکار کر دیا. ڈاکٹرز کہنے لگے بچہ تو ابھی زندہ ہے، جب زیادہ آپ کی حالت خراب ہو آپ آ جائیے گا. اسی زمانے میں نے تراویحاں پڑھی تھی اور میں نے یہی نیت کی تھی جو مریم علیہ السلام نے کی تھی. تو میرے دل میں یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کے لیے تھا بچہ، میں کیا کروں. ڈاکٹر کو میں دکھائی تھی، انہوں نے کہا جی بچہ نہیں بچے گا. مجھے 2 مہینے بیڈ ریسٹ انہوں نے بتایا، اور انہوں نے یہی کہا جب بلیڈنگ زیادہ ہو آ جانا. اور آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹھیک کیا، مجھے اتنا اچھا بچہ دیا. وہ 11 پاؤنڈ کا بچہ تھا کہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بچے گا نہیں، اور وہ میں سمجھتی تھی کہ شاید اتنا سا بچہ پیدا ہوگا، لیکن الحمدللہ 11 پاؤنڈ یا اس سے بھی زیادہ کا، اور نارمل ڈیلیور ہوا. الحمدللہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، اور اللہ میاں اس کو بس اپنے لیے خاص کر لے. آمین. What I've learned from today's ayah is that in this world, in this day, a lot of people won't understand if you want to devote your child to Allah and want him to work solely for him. Nobody is going to understand you, your friends, your family. So you should be personal with Allah subhanahu wa ta'ala. You should speak to him just how she did and ask him for what you really want for your child. It's good enough to say that, you want him to be a doctor or a lawyer or whatever. But the reality is that if you really want him to work for Allah and do everything to please him, is be personal with him and speak to him in private when you have the time, or make the time for it. I think everybody should take out that time and pray to Allah and make these du'as that she did herself for her child, as for the protection from shaitan as well, because that is the most feared thing. Because what I've realized is the shaitan is always going to be with your child, and not only is he going to be deferred himself, but also he'll take others with him as well. So ask for the protection from Allah, from the shaitan. السلام علیکم. میں یہ بات کرنا چاہوں گی دعا کے سلسلے میں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہم اپنی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اسکول میں آ گئے تو بچوں کو بھی دعا میں انوالو کر لیں. میرے بچی گریڈ 5 میں آئی ہے. اس سے پہلے مجھے پتا چلا کہ الہدا 1 سال پہلے گریڈ 3 سٹارٹ کیا تھا اور اس سال گریڈ 4 سٹارٹ کرے گا. پورا 1 سال میں نے اور میری بیٹی نے راتوں کو اٹھ کے دعا کی کہ اللہ ہمارا گریڈ 5 شروع ہو جائے. اور الحمدللہ جب بھی وہ رات کو اٹھتی تو استاذہ نے ایک دعا بتائی تھی کہ جب کروٹ بدلو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمدللہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، اور ساتھ میں الہدا اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. الحمدللہ ہم راتوں کو اٹھ کے یہ دعا کرتے ہیں. اور اب میرا بیٹا 8th کلاس میں ہے اور وہ اس سال دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ او لیول سٹارٹ ہو جائے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ یہ بھی دعا ضرور، سب مدرز آج فورم پہ ہیں، کہ ہمارا الہدا اسکول ادھر ہی کوئی جگہ مل جائے اور یہیں پر ایک اچھا بہترین اسکول جو ہے ہمارے بچوں کے لیے قریب میں بن جائے، تاکہ جو دلوں میں خوف ہے کہ بچے اتنی دور کیسے جائیں گے، تو دعا بہت بڑی چیز ہے.
ہمیں سب کے لیے کرنی ہے، ایک اکیلی اولاد کے لیے نہیں، سب کے بچوں کے لیے. تو میں یہ کامن دعا تھی جو میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ آج ہی سے اپنی راتوں کی دعاؤں میں شامل کر لیں تاکہ ہمارے لیے یہ اسکول کا پروجیکٹ جو ہے وہ آسان ہو جائے، اور یہاں قریب الہدا جتنی بلڈنگ میں اسکول آئے اور زیادہ سے زیادہ بچے اسکول میں انوائرمنٹ میں مدرس پیرنٹس اینڈ ٹیچرس سب شامل ہو جائیں. میری دعا کہ اس سے بھی بڑی جگہ آپ کو انشاءاللہ ہماری دعا ہے، کیونکہ یہ جو اولاد بدل گئی نا تو دیکھیے گا پھر انشاءاللہ کیا کیا کچھ بدلتا ہے. انشاءاللہ. لیکن اس میں پھر میں اسی پہ آؤں گی، اسکول 8 گھنٹے کا رول پلے کرے گا اور 8 گھنٹے پیرنٹس کو ایکولی دینے پڑیں گے، رائٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میری آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جس کے پاس جو ٹائم ہے وہ اسکول میں والنٹیئر بھی کریں، یا آپ کے بچوں کی مزید اس انوائرمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اچھے آئیڈیاز جب آپ کے آئیں گے، آپ کا وقت ساتھ لگے گا، تو یہ سب کو مشترکہ کاز ہے. یہ ہمارا کوئی بزنس نہیں، اس میں کسی کو بھی کچھ 1 روپیہ بھی فائدے کا نہیں جاتا، ناٹ ایون 1 سنگل روپی. یہ سارے کا سارا جو آپ کی طرف سے آتا ہے وہ اور اس سے زیادہ آپ ہی کے بچوں پر انویسٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو بہتر بنایا جا رہا ہے. لیکن تربیت صرف مال سے نہیں ہوتی، تربیت کے لیے انسان چاہیے ہوتے ہیں، اور وہ انسان آپ ہیں، کیونکہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں. آپ کے دل میں جو درد ہوگا وہ کسی اور کے نہیں. اس لیے والنٹیئر کیجئے، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ خود سیکھیے تاکہ آپ اپنے بچوں کو بہترین سکھا سکیں اور بہترین رول ماڈل بن سکیں. جزاک اللہ خیر. آپ سب دعاؤں میں الہدا اسکول بہت بڑا، اسے ڈبل چاہیے ہمیں انشاءاللہ، اس سے بھی زیادہ چاہیے. السلام علیکم، میرا نام زینی ہے. میں صرف فیڈ بیک کے طور پہ ایک بات بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ میرا بیٹا کلاس 4 میں ہے اور ہمارے گھر کے پاس ہی اسکول تھا اور بہت اچھا ویل اسٹیبلش اسکول تھا. وہاں پہ وہ جا رہا تھا، مجھے کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں تھا. اور الہدا اسکول کا ہم نے سنا تھا کہ کھلا ہے، بہت خوشی ہوتی تھی، دعا بھی کرتے تھے، لیکن سوچا نہیں تھا کہ اس میں بیٹے کو ڈالیں گے. ایک دن یہ ہوا کہ مجھے ایک ایونٹ پہ جانا پڑا. وہاں ایک خاتون سے میری ملاقات ہوئی جن کو میں پہلے نہیں جانتی تھی. باتوں باتوں میں بات ہوئی، کہنے لگی کہ الہدا اسکول کے اسٹاف میں ایک ٹیچر جو ان کی ریلیٹو تھی، انہوں نے پڑھانا شروع کیا اور وہاں پہ بہت اچھی ٹیچرز کے لیے تربیہ کی سیشنز ہوتے ہیں. اور وہ کہنے لگیں کہ ان ٹیچر میں اتنا زیادہ چینج آیا کہ ان کے ان لاز حیران بھی ہیں اور خوش بھی ہیں بہت کہ اتنا بڑا چینج. اور حالانکہ وہ ایک میچورڈ لڑکی تھی، اور یہ کیسے آیا؟ تو یقیناً قرآن کی روشنی سے اور قرآن کی برکت سے. تو اس بات نے میرے دل پہ اتنا اثر کیا. میرا بیٹا ری اوپن ہو چکے تھے اسکول اس کا، پھر میں نے آتے ہی استخارہ کیا اور دوسرے یا تیسرے دن میں اسکول میں آئی اور میں نے اس کو یہاں پہ اللہ کا نام لے کے ڈال دیا. تو یہ بات میں شیئر کرنا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی توقعات سے بڑھ کر آپ کے بچوں کو نیک بنائے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ ہو، لیکن آپ سب کا تعاون ضروری ہے. انشاءاللہ پھر زندگی رہی تو ملاقات کریں گے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.